سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ وہ وجہ جو ہر مسلمان کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو سزا دی گئی۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب ہی فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے کیا خطا ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، جس کی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ایک پھل کھانے کی اجازت نہیں ہے، شیطان انتقام کی آگ میں دل ہی دل میں جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، مجھے جنت میں لے جاؤ، تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ کر بولا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک ایسا سانپ ہے جو میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ کہ مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتا دی۔ سانپ بھی شیطان کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر داخل ہو گیا اور ایسے شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام لوگوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ شیطان یہ چالیں چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیاطین کو جنت سے نکالنے لگے، تب یہ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو بھی ابھی تک جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت اور اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل بدل چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ آپ میری بات مان لیں تو آپ کو جنت کی سہولت ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ ایک پھل ہے جسے آپ کھا لیں تو آپ کو جنت کی تمام سہولتیں ملیں گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب ہوا۔ جب کہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، اس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔
اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتار دیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لی، اور سانپ جو منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین لیا اور اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو فرینڈس، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیے گا اور بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آپ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔